آج کل کی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک سیاسی ٹینشن جو ہے وہ امریکہ نے رجیم چینج کر کے جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے، امریکہ کبھی بھی مضبوط پاکستان نہیں چاہتا، اس کی ضرورت ایک محتاج پاکستان ہے۔ وہ پاکستان کو ہمیشہ حالت احتیاج میں جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حرم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان آج کل بہت زیادہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور مختلف سازشوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس کی سیاست جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف گامزن ہے۔ سیاستدان باہم دست و گریباں ہیں اور ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ اس کی جہاں اندرونی وجوہات ہیں، ہمارا سیاسی عدم اتفاق اور سیاسی عدم استحکام ہے، وہاں پہ اس کی کچھ ایسی بھی وجوہات ہیں جنہیں ہم ایکسٹرنل ریزنز یا بیرونی وجوہات کہہ سکتے ہیں۔ سامراجی قوتیں اس ملک کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتیں۔ سماجی قوتوں کے ایجنڈے پر ہے کہ پاکستان کوئی مضبوط ملک معیشت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے اور سماجیات کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی مضبوط اور مستحکم ملک نہ ہو۔ اس سلسلے میں سامراجی قوتیں اپنا اثر و نفوذ اس ملک میں ہمیشہ سے رکھ رہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی ہیں۔ بطور خاص امریکہ جو ہے وہ اس ملک میں اپنے اثر و نفوذ کی بہت ہی گہری جڑیں رکھتا ہے اور ہر ادارے میں اس نے اپنے نمائندے اور اپنے افراد بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کام ان سیاسی اور دیگر معاملات کی اور ان اداروں کی رپورٹنگ کرنا ہے امریکہ کو، اور افراد کو اس طرح ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز سے امریکن بیوروکریسی کو اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو آگاہ کریں۔ پاکستان کے اندر امریکہ جو ہے وہ کتنا دخیل ہے اور اس کے اداروں پر کتنا اس کا کنٹرول حاصل ہے، ہمیں اس کتاب سے اندازہ ہو سکتا ہے جو پروفیسر ڈینیل ایس مارکی نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، کہ ہم پاکستان سے نہیں نکل سکتے یا ہمیں نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کتاب میں پروفیسر ڈینیل ایس مارکی جو امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور بین الاقوامی تجزیہ نگار ہے اور امریکہ کے مختلف تھنک ٹینکس میں اس نے کام کیا ہوا ہے، اور امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی جان ہاپکنس میں جو ہے وہ بطور پروفیسر جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس نے 3 بڑی وجوہات لکھی ہیں کہ ہمیں نو ایگزٹ فرام پاکستان کیوں ہے، کہ ہمیں پاکستان سے کیوں نہیں نکلنا چاہیے۔ پہلی وجہ جو ہے اس نے اس کتاب میں لکھی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور دنیا کی قابل ترین افواج میں جو ہے وہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو چھوڑ دیا
تو پاکستانی فوج پر جو ہے وہ ہمارا کنٹرول یا تو ختم ہو جائے گا یا پھر کمزور پڑ جائے گا۔ اگر ہمارا کنٹرول پاکستانی فوج سے ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ فوج جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ امریکہ کے لیے وہ مشکلات کھڑی کر سکتی ہے اور دنیا کے لیے جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر سکتی ہے، خطے میں مسائل جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے اور خطے میں کنٹرول کی یہ بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر فوج پر جو ہمارا کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ جو اس پروفیسر ڈینیل ایس مارکی نے اپنی اس کتاب میں نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھی ہے، وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم پاکستان سے نکل گئے تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ امریکہ کی اور دیگر سامراجی قوتوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو جو ہے وہ رول بیک کر دے اور ایک ایٹمی پار کی حیثیت سے جو اس کی پوری دنیا میں شناخت ہے، یہ شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جو ہے وہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی پار بن چکا ہے اور ایٹمی قوت کا جو کی حفاظت ہے وہ پاکستان کی مضبوط فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ بے شمار دفعہ جو ہے وہ ہمارے ایٹمی ری ایکٹرز کو اور ایٹمی انسٹالیشنز کو اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ ان کی پلاننگز اور ان کی منصوبہ بندیاں جو ہے وہ ناکام رہی ہیں۔ ڈینیل کہتا ہے کہ اگر ہم پاکستان سے نکلتے ہیں تو پھر اس کی جو ایٹمی قوت ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے پر کوئی پریشر جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس لیے پاکستان اپنی اس قوت کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا، جو خطے کے لیے بھی خطرہ ہے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تیسری بڑی اہم وجہ جو ہے وہ ڈینیل نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے کہ اگر ہم پاکستان سے نکل جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور پھر چین جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اس کے مضبوط تعلقات جو ہے وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں پاکستان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو ان تین جو ہے وہ مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے اثرات اور اس کا اثر و نفوذ جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہو یا کمزور ہو۔ ان تین مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں کو اور فوجی آمروں کو اور بیوروکریسی کو اور صحافیوں کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس معاملے میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی رہا ہے۔ مذہبی لوگوں کو اس نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور ان تمام لوگوں پر امریکہ نے ہمیشہ بہت بھاری سرمایہ کاری کی ہے تاکہ جو ہے وہ پاکستان کسی سطح پر بھی مضبوط نہ ہو سکے اور اس کے فیصلوں میں کبھی بھی جو ہے وہ مضبوطی نہ آ سکے۔ اس نے کبھی ملٹری بیوروکریسی کو سول بیوروکریسی کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی ہے، کبھی سیاستدانوں کو جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی ہے اور اس نے صحافیوں کو جو ہے وہ خرید کر اپنے حق میں جو ہے وہ لکھوانے کی کوشش کی ہے اور ایک
افتراق اور انتشار جو ہے وہ ان تحریروں کے ذریعے سے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ میڈیا ہاؤسز کو خریدا ہے اور صحافیوں کو خریدا ہے تاکہ رائے عامہ کو جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور یہ زرد صحافت سے منسلک صحافی جو ہیں وہ رائے ہموار کریں اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ نرم گوشہ پیدا کریں اور امریکہ کی اہمیت کو اس کے اندر جو ہے وہ اجاگر کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے کسی بھی ادارے کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیا۔ جب بھی ہماری سیاست جو ہے وہ ایک مضبوط سطح کی طرف ٹریولنگ شروع کرتی ہے تو ایک ایسا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے کہ سیاستدان آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل کی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک سیاسی ٹینشن جو ہے وہ امریکہ نے رجیم چینج کر کے جو ہے وہ پیدا کی ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس کشمکش کو بڑھانے کے لیے سیاستدانوں کو اور فوج کو ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ فوج پر اور جو ملٹری کے ادارے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان پر جو ہے وہ تنقید کروائی گئی ہے اور جرنیلوں کی جو کردار کشی ہے وہ کروائی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہماری فوج پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ کروائی گئی ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ یہ ایک ایسا انخلا پیدا ہو اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی کیفیت جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہو اور ادارے اور افراد بیوروکریسیز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں۔ یاد رکھیے، امریکہ کبھی بھی مضبوط پاکستان نہیں چاہتا، اس کی ضرورت ایک محتاج پاکستان ہے۔ وہ پاکستان کو ہمیشہ حالت احتیاج میں جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان جو ہے جو ایک مضبوط فوجی قوت کا حامل ہے، جو ایک ایٹمی پار ہے، وہ ہمیشہ امریکہ کے دست نگر جو ہے اور امریکہ کا محتاج بنے رہے اور امریکہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیلنگز کرے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی خوددار ریاست ہے اور اس کے عوام جو ہے وہ بہت ہی خوددار ہیں، لیکن مختلف ذریعوں سے حملہ کر کے امریکہ ہماری خودداری کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، ہماری خودداری کو اور خود مختاری کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں سول بیوروکریسی سے گزارش کروں گا، میں ملٹری بیوروکریسی سے گزارش کروں گا، اپنے جو ہے وہ تحفظ والے اداروں سے گزارش کروں گا، سیاستدانوں سے گزارش کروں گا، اہل مذہب کو اور مذہبی سیاست کرنے والوں کو جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم پاکستان پر آپ رحم کریں، پاکستان کو یوں جو ہے بے توقیر نہ کریں، ایک خوددار ریاست کو اس طرح جو ہے وہ بے عزت نہ کریں، بلکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کو خریطہ عالم پر برقرار رکھنے کے لیے اتفاق اور اتحاد اور یگانگت کے ساتھ سیاسی معاملات، معاشرتی معاملات اور معاشی معاملات، سماجی معاملات کو طے کرنے کے لیے پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پر آ جائے تاکہ ہم اندرونی خلفشار پر قابو ڈال سکیں اور سامراجی قوتوں کی پاکستان کے خلاف پھیلائی گئی نفرتوں اور سازشوں کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔